اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر اس خیر کثیر میں تو یہ کہ حوض کوثر گنیس میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائے گا۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر ہے۔ حکمت ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر مل جائے گا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہت کچھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے بھی سمجھیے کہ پورا امتیاز مل سکتا ہے۔ فصل میں رب کا گھر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور نہر کیجیے، اونٹ قربان کیا کیجیے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ ہے۔ فصل میں رب، پہلے نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم بٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار سے بچے تھے انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، کافی بڑی بیٹیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا بھی تھا، ایک ہی تھا، تھا تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہے۔ بیٹیوں سے تو نام نکلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہے آگے کوئی نام نہیں والا۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ودن، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی۔ The starry heavens above and the moral law within۔ ہمارے اندر moral law ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ moral law ہے۔ جن کا یہ moral law فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولا وہی آتے ہیں سلیم الفطرت، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی آتے ہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کا درجہ بندی بیان کی گئی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہے وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل ہے، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حدود کا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنس فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے، وہی جس سے فلسفی ان کوسچن سے فلسفی گریپل کر رہا ہوتا ہے، دو حال کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور سارے فکر کے مراحل سے گزرے اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستک کی ہے، دروازہ کھلا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق بھی ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہے۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھیسس بتاؤں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے،
اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائی میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں لگے ہوئے، باقی دنیا میں لگے ہوئے۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں، وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے۔ کاد الفقر یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور نفسی انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے، حضور کی حدیث۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ نماز کا افتتاح ہے، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جانے۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا جو کہ شکر کا لازمی ہے۔ اب اس کا سنتھیسس میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کو کلیتاً فطرت، اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹتا ہے۔ There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لیتی۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ گنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، تعبیریت یا ارتیاح۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے۔ یہ نیسیسٹی ہے انسان کے معنی۔ علامہ اقبال نے اس کو تشریح کیا، کانٹ کے اسلام ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطق کی دلیل خدا کے وجود کی ثابت نہیں کر سکتا۔ متکلمین نے کوشش کی لیکن دلیل کو کاٹ دیا، منطق تک چھوڑ کر وہ صرف قرآن میں لفظ آیت استعمال کیا جا گیا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی ہے۔ تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ذرا توجہ کرو، آفاق کو دیکھو، کھول کان الگ دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ شہران کو دشہرا کا جہاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دیتے۔ نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں۔ آپ کے آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين